مسبوق کے مسائل۔ مسبوق یعنی جو شخص ایک دو رکعت چھوٹ جانے کے بعد جماعت میں شامل ہو گیا ہو، اس کو چاہیے کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد پہلے تو امام کے ساتھ شریک ہو کر جتنی نماز باقی ہو جماعت سے ادا کرے، اور پھر امام کی نماز ختم ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی رہ جانے والی رکعتوں کو ادا کرے۔ مسبوق کو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں منفرد کی طرح، یعنی اس آدمی کی طرح جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی طرح قرات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ان رکعتوں میں کوئی سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کو سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہے، یعنی جو رکعتیں وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد ادا کر رہا ہے، اگر ان میں سے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو سجدہ سہو بھی کرے گا۔ خیر، مسبوق کو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا چاہیے کہ پہلے قرات والی رکعتیں ادا کرے، پھر وہ رکعتیں ادا کرے جن میں قرات واجب نہیں، اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے ان کے حساب سے قاعدہ کرے، یعنی ان رکعتوں کے حساب سے جو دوسری ہو اس میں پہلا قاعدہ کرے، اور جو تیسری رکعت ہو اور نماز 3 رکعت والی ہو تو اس میں آخری قاعدہ کرے۔ مثال سمجھے اس کی، جیسے ظہر کی نماز میں 3 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص چوتھی رکعت میں آ کے شامل ہو گیا، اس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑا ہو جائے اور چھوٹی ہوئی 3 رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر رکوع سجدہ کر کے پہلا قاعدہ کر لے، یعنی امام کے فارغ ہونے کے بعد جب یہ کھڑا ہو جائے تو یہ گویا کہ اب اس کی پہلی رکعت ہے، تو جس طرح ہم پہلی رکعت پڑھتے ہیں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ سب پڑھ لے تو پہلی رکعت ہو جائے گی، لیکن ترتیب میں یہ دوسری رکعت ہے، کیونکہ اس امام کے ساتھ اس نے 1 رکعت پڑھ لی، اب یہ دوسری آ رہی، اور جیسے 4 رکعت والی نماز میں ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، تو اس لیے اب یہ بیٹھ جائے گا، قاعدہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہ رکعت اس رکعت کے حساب سے جو اسے امام کے ساتھ ملی ہے دوسری ہے، تو اس لیے قاعدہ بھی کر لے گا، لیکن ویسے یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ اچھا، قاعدہ کرنے کے بعد جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو اب اس کی یہ ہے دوسری رکعت، تو دوسری رکعت میں بھی قرات ہوتی ہے، تو فاتحہ پڑھ لے گا، سورت ملا لے گا، لیکن ترتیب میں یہ تیسری آ رہی ہے، تو لہٰذا اب اس میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ یہ پڑھ کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر مغرب ہوگی تو پھر تو بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ رکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے اچھا دوسری ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس کے بعد قاعدہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ امام کے ساتھ ملی ہوئی جو رکعت ہے اس کے حساب سے یہ تیسری رکعت ہے، اور تیسرے کے بعد تو قاعدہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر تیسری رکعت میں جب یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا آخری رکعت کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملائے گا، کیونکہ اب یہ اس کی تیسری رکعت ہے، اور تیسری رکعت میں ہم فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے ہیں، تو لہٰذا کیونکہ یہ رکعت قرات کی نہ تھی اور لہٰذا اس میں یہ سورت نہیں ملائے گا، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور آخر میں پھر یہ قاعدہ اخیرہ کر لے گا۔